اعظم میاں نواز شریف نے آپ سے کچھ دیر قبل انقرہ میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ گھبرائے گی یا ڈرے گی، اس سے جو ہمارا ریزولو ہے وہ اور زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے پکا ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا آج سے 2.5 سال پہلے کہ ہم نے ان تمام عناصر کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف ہم نے ایک جنگ لڑنی ہے جو ہم کامیابی کے ساتھ لڑتے چلے آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 2013 میں کیا صورتحال تھی جب ہم نے اپنا سنبھالا تھا، اقتدار یا حکومت سنبھالی تھی، تو اس کے بعد پر ہم نے جیسے میں نے کہا کہ بڑا یعنی کہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے ان سب چیزوں کے خلاف، ان عناصر کے خلاف ہم نے لڑنا ہے۔ ہم کامیابی کے ساتھ لڑیں، اس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے، لیکن یہ پھر ایک لہر آئی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جن کی کمر ٹوٹ چکی ہے وہ کچھ تھوڑا بہت اپنے جوہر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ جس ریزولو کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو مزید اس کے اندر جو ہمارے ریزولو میں جو قوت آئی ہے، اس سے انشاءاللہ بہت جلد ہم اس لہر پہ بھی قابو پا لیں گے۔ اور میں بلکہ کہوں گا کہ بالکل عوام حوصلے میں رہیں، انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے انشاءاللہ، اور قوم دیکھے گی۔ یہ اصل میں وہ عناصر ہیں جو جن کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ اب چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر سے یہ جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان اپنے مسائل پہ قابو پا رہا ہے، ترقی کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ بہت بلند ہے، بڑے اونچے سطح پہ ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انفلیشن اتنا کم ہو گئی ہے، ترقیاتی منصوبے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں اس کی کوئی تاریخ، ماضی میں کوئی اس کی مثال بھی نہیں ملتی، جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میرے ساتھ صحافی حضرات بھی گئے تھے پاور کے ایک منصوبے پہ، جو دیکھا کہ یہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یعنی کہ کتنے بڑے بڑے منصوبے مکمل تقریباً ہو چکے ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں بھاتی، یہ دہشت گردوں کو یہ بات نہیں بھاتی، پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو یہ بات نہیں بھاتی۔ اور پھر پاکستان بجلی کے کرائسس پہ قابو پا جائے، کیسے ان کو یہ بات بھا سکتی ہے؟ نہیں بھاتی، ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جو موٹر ویز بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو ترقی ہو رہی ہے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اور پھر پاکستان میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں، اب اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO کی جو کانفرنس اب 1 تاریخ کو انشاءاللہ جو ہو رہی ہے، ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، وہ برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے ان چیزوں کو، لیکن انشاءاللہ یہ سیبوٹاج ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارا ارادہ مصمم ہے، ہم بالکل ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ اس دہشت گردی کے خلاف، اور اس کو ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ جو PSL ہونے والی ہے 5 تاریخ کو، کیا یہ PSL اپنے وقت مطابق ہوگی اور ECO کے شیڈول پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا ان ایکٹیویٹیز کا جو ٹیرر کی شروع کی ہے کچھ لوگوں نے؟ نہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ ہوں گی۔ اب اس ECO میں یعنی کہ تقریباً سارے لیڈرز شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ماشاءاللہ بہت عرصے کے بعد یہ کانفرنس ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، اور یہی چیزیں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ 10 معاہدے آپ کے ترکی کے ساتھ آج ہوئے ہیں، اور پاکستان اور ترکی کے چیلنجز ایک جیسے ہیں، اور خاص طور پہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے بھی کیا آپ کی کوئی مشترکہ حکمت عملی پہ غور ہوا ہے، اور ترکی کا کشمیر کے حوالے سے کیا موقف تھا؟ ہائی لیول اسٹریٹجک کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے اس میں آج ماشاءاللہ ہم نے بڑے فیصلے کیے ہیں، عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، سب منصوبوں کو اپنی تجارت بڑھائیں گے،
اور پھر ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ پہ بھی آج طے پا چکا ہے کہ مئی میں اس سال اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پہ دستخط کر دیں گے اور اس کو اپنا فائنلائز کر لیں گے. یہ بڑے بڑے فیصلے ہیں. اور پھر ترکی کا آپ دیکھیں یہاں پہ پاور پلانٹ پاکستان میں لگانے کے لیے یہاں کی کمپنی جو ہے وہ پاکستان آ گئی ہے. ابھی ڈالنس کو بائی آؤٹ کیا ہے ترکی کی کمپنی نے. تو ترکی پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے. ہماری ٹریڈ بھی آپس میں بڑھے گی. بڑے اچھے انشاءاللہ نتائج نکلیں گے. ابھی دہشت گردی پہ بھی ہم دونوں ملک آپس میں تعاون کر رہے ہیں. کئی اور فیلڈ میں تعاون کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی بردرہڈ ہے, دوستی ہے ترکی اور پاکستان کی, جو دن بدن ترقی پا رہی ہے اور مزید مضبوط ہو رہی ہے. کشمیر پہ ترکی کے ہم شکر گزار ہیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کشمیر پہ ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں ترکی نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہے پاکستان کے حق میں, اور چائنا نے بھی لیا ہے, اور بیلاروس نے بھی لیا ہے, اسی طرح سے قزاقستان نے بھی لیا ہے. تو ہم ان سب ملکوں کے شکر گزار ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ دوستی بھی نبھا رہے ہیں اور اصولوں پہ سٹینڈ بھی لے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب سینٹرل ایشین ریپبلکس میں پاکستان کے بڑے اچھے ماشاءاللہ تعلقات استوار ہو رہے ہیں, اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہی آ رہی ہیں پاکستان میں ECO پہ انشاءاللہ. یہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے ترکی کے, انہوں نے افغانستان کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق بھی ہے, افغانستان سے, پاکستان سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے. تو وہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے کوئی پیشکش اس طرح کی کہ کوئی مسئلے کا حل کوئی نکل آئے, یہ جو آج کل جو ٹینشن ہے. پچھلے دنوں اپنا جو وزیر ہے ترکی کے وزیر خارجہ, انہوں نے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے. اور ابھی افغانستان کے ساتھ ان کے بھی رابطے ہوئے ہیں. اور ترکی ایک ایسا ملک ہے جو یقیناً ایک بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے اس معاملے میں جو کہ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے. وزیر صاحب, فوج جو ہے ضرب الفساد نیا آپریشن شروع کر رہی ہے, پنجاب سمیت کئی شہروں میں ملک کے پورے حصے میں رد الفساد. ہم نے یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کیا ہے, چند دن پہلے کیا ہے. اور ہم نے کہا کہ اس کو یہاں پہ یعنی کہ جہاں بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے عناصر ہیں ان کو بالکل ختم کیا جانا چاہیے, ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اور پھر پنجاب لیول پہ بھی اس کا فیصلہ ہوا ہے, رینجرز کو وہاں پہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا بنیادی طور پہ فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا, پھر اس کے بعد پنجاب کی اپنی وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ اس کی توثیق کی. سب ایک طرف ترقی کے اقدامات ہیں, اکنامک کوریڈور کے ثمرات ہیں, اور دوسری طرف یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے, کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں؟ یہی میں نے جن کا ذکر کیا ہے, کچھ ایسی قوتیں ہیں جو غیر ملکی بھی ہو سکتی ہیں, جو یہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اور یہ جو میں نے کہا دہشت گرد ہیں, ان قوتوں میں یہ بھی شامل ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں جن کو پاکستان کی ترقی نہیں برداشت ہوتی. اب پاکستان, میں آپ کو بتاؤں کہ 1991 میں جو مومنٹم ہم نے شروع کیا تھا, وہ مومنٹم آج تک اگر جاری رہتا تو آج پاکستان شاید کوریا کے قریب ہوتا. ایک زمانہ تھا ہم کوریا سے آگے تھے, یہ 60s کی بات ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کوریا سے آگے ہوتا, لیکن شاید کوریا بھی ہم سے آگے بہت آگے نہ ہوتا. لیکن وہ مومنٹم نہیں جاری رہ سکا بدقسمتی سے. آج جب کہ پھر وہ مومنٹم شروع ہو چکا ہے, تو یہ جو دہشت گرد ہیں, جو ملک کے جو دشمن ہیں, چاہے وہ اندرونی ہے یا وہ بیرونی ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ پاکستان کو ترقی کو دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ان کا ہر سطح پہ مقابلہ کریں گے, ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ. اپنے افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ افغانستان کا استحکام پاکستان کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے. افغانستان میں امن کے حوالے سے بھی پاکستان نے کوششیں کی ہیں, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر افغانستان کے اندر امن اور استحکام کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے جی, جو یہ لہر آئی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سوئل جو ہے, سرزمین جو ہے, وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو.
ہم چاہتے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ موجود ہیں یا ایکسٹریمسٹ موجود ہیں وہ قطعی طور کے اوپر اس سائل کا فائدہ اٹھا کے پاکستان پہ حملہ آور نہ ہوں. لیکن ایسا ہو رہا ہے بدقسمتی سے، اور اس کی ہم نے شکایت پہنچائی ہے افغان گورنمنٹ کو، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا ضرور جو ہے وہ اس کا حساب لیں گے اور اس کو روکیں گے. اور افغانستان کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ از حد ضروری ہے اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے، اور پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس لیے ہم تو دل و جان سے افغانستان کو اسٹیبل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر، آپ نے اردوغان کو جب وہ پرائم منسٹر تھے یہ تجویز دی تھی کہ اس افغانستان میں عمل لانے کے لیے ریجنل اپروچ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی، آپ کی یہ پرپوزل تھی جس کو انہوں نے بہت ویلکم کیا. جی جی جی، ابھی بھی یہ آپشن ہے؟ ایبسلیوٹلی، بالکل، اور اس میں ترکی بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے. صاحب ایک اور سوال آپ سے کہ آپ جب آئے تھے تو آپ کی ایک خواہش تھی کہ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، مگر اب جو لہر اٹھی ہے تو ایک طریقے سے انڈورٹڈلی ہندوستان کو بھی مد الزام بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان شرارت کر رہا ہے افغانستان سے، اور آپ کی آگے کی انڈین پالیسی کیا ہوگی؟ میری آج بھی وہی خواہش ہے جو پہلے تھی. میری آج بھی وہی خواہش ہے جو الیکشنوں سے پہلے تھی، اور الیکشنوں سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں نے الیکشنوں میں بھی یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ایک اچھے نیبرز بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں. وہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، نہ تھی، اور ہم نے کوئی انڈیا بیشنگ نہیں کی اپنے الیکشنوں میں. ہماری کیمپین میں انڈیا بیشنگ نہیں تھی، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ قوم نے ہمارے مینیفیسٹو پہ ووٹ دیے ہمیں. تو ہندوستان میں کئی مرتبہ پاکستان بیشنگ ہوتی ہے الیکشنوں میں، لیکن ہم نے اس روایت کو ختم کر دیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. آج بھی ہماری یہی خواہش ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنی چاہیے یا کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس سے انتشار پھیلے. تو ہم اپنی اس خواہش پہ قائم ہیں. آپ کے ترکی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، مڈل ایسٹ میں تو تعلقات ہیں، امریکن سے آپ نے اچھے تعلقات پیدا کیے ہیں. کیا کوئی یوتھ جو اتنی باہر آنے کی مزید ہے، کوئی ایسی کوئی پالیسی کہ آپ اس کو یوتھ کو ایکسپورٹ کر سکیں باہر کے، اس میں ایکسپورٹنگ ہماری بڑی بڑے ہیں؟ دیکھیں ماشاء اللہ جو جس وقت ترقیاتی عمل پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کی یوتھ کو پہنچ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہماری 30 سال سے کم عمر والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد 60% ہے، اور یہ یوتھ ہے جس نے پاکستان کے مستقبل کے معمار بننا ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نہ صرف کہ اس کا آج یوتھ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں جب یہ منصوبے مکمل ہوں گے، ترقیاتی عمل اور تیز ہوگا، بجلی آئے گی تو کارخانے لگیں گے، بجلی آئے گی کاشتکاری بڑھے گی، زراعت ترقی کرے گا، بجلی آئے گی پاکستان کی مصنوعات بڑھیں گی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، ریونیو بڑھے گا، یہاں ترقیاتی عمل اور تیز ہوگا، گورنمنٹ کے پاس وسائل آئیں گے، سوشل سیکٹر میں کام ہوگا، انڈسٹریل سیکٹر میں کام ہوگا، انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو یہ سب امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، اور وہ ساری امپلائمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یوتھ کو پہنچیں گی. ملک باہر آپ مین پاور ایکسپورٹ کر کے آپ ان امپلائمنٹ کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے. آپ کو اپنے ملک کے اندر جابز کریٹ کرنی پڑیں گی. وزیر اعظم محمد کہ وزیر اعظم نواز شریف انقرہ میں گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا ایسا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور ایکسٹریمزم کے خلاف جو ہے پاکستان نے جنگ لڑی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس جنگ میں کامیابی حاصل کی. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آپریشن رد الفساد کا فیصلہ چند دن قبل وزیر اعظم ہاؤس میں کیا گیا تھا. حکومت دہشت گردوں سے ڈری ہے، نہ ڈرے گی، پوری قوت سے دہشت گردوں کا صفایا کریں گے. مزید وزیر اعظم نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہا، بچ جانے والے مٹھی بھر عناصر دہشت گردی کر رہے ہیں.